السلام علیکم محترم ناظرین۔ اس وقت ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جنگ کا ایک ماحول ہے، اور یہ وہ حالات ہیں جن میں ہم میں سے ہر شخص کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دین ایسے مواقع پر ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ جو سرحدوں پر معاملات ہیں، ظاہر ہے کہ فوجی معاملات ہیں، فوجی مبصرین اس پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ جو انفارمیشن ہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو، وہ الیکٹرانک میڈیا کے تھرو آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے، لیکن بحیثیت دین کے ایک طالب علم کے، ایک ادنیٰ سے طالب علم کے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ توجہ دلاؤں کہ ایسے مواقع پر ایک بندہ مومن کو، جس کی زندگی کا اصل مقصد اپنے رب سے جڑا رہنا ہے، ان اساسات پہ جن کو قرآن مجید بیان کرتا ہے، تو اس حوالے سے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جو جنگ کے مواقع ہوتے ہیں، اس میں ایک طرف تو لوگوں کے اندر بڑا جوش ہوتا ہے، بڑا جذبہ ہوتا ہے، ایک قومی فخر ہوتا ہے، اور ایک نفسیات ہوتی ہے جس میں اگر کوئی کامیابی مل جائے تو لوگ بہت فخر کے ساتھ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں جہاز کو گرا دیا اور فلاں کارنامہ سر انجام دیا اور ہم دنیا میں سب سے بہترین ہیں۔ جو چیز اللہ تعالیٰ کو ایسے مواقع پر مطلوب ہوتی ہے وہ شکر گزاری ہے۔ حضور کو جب فتح مکہ کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی کامیابی عطا فرمائی، تو ہم جانتے ہیں حضور اس طرح مکہ میں داخل ہوئے ہیں کہ آپ جس اونٹنی پر سوار تھے، تو آپ کا سر بالکل گویا کہ سجدے کی حالت میں جھکا ہوا تھا۔ تو یہ وہ رویہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور پھر حضور نے جو وہاں پر دعا کی تھی، اس میں سرتسر یہی بات کہی تھی کہ یہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا ہے، جس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے، اور تمام لشکروں کو تنے تنہا اس نے شکست دی ہے۔ تو یہ رویہ ہے جو بندہ مومن کا ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسری جو چیز ہے جو اکثر لوگ سوال بھی مجھ سے کر رہے ہیں، لوگوں کو پینک اٹیکس بھی آ رہے ہیں، لوگ خوف زدہ بھی ہیں کہ جنگ ہو گئی، خاص طور پر دو ایٹمی ممالک کے بیچ میں جنگ ہو گئی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ طویل عرصے بعد، ایک طویل عرصے بعد یہ ہوا ہے کہ اب شہروں کی طرف جنگ کا رخ ہوا ہے۔ 71 تک یا کارگل کی جنگ تک جو صورتحال تھی وہ سرحدوں پہ جنگ ہوتی تھی، شہروں میں بہت کم جنگ آتی ہے۔ تو شہروں میں جب اس وقت جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کا خوف، اور پھر جس طرح میں نے عرض کیا کہ نیوکلیر طاقتیں ہیں، میزائل ہیں، غیر معمولی ٹیکنالوجی ہے، تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ سہمے ہوئے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو پینک اٹیکس کا شکار ہے۔ تو میں بس ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے، جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے تمام مواقع پر جہاں ہمیں اندیشہ ہو، جہاں خوف ہو، وہاں پر سب کچھ اللہ کے حوالے ہے، اور اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو شخص اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے جینا آسان ہو جاتا ہے، اور جو اس کی جنت کا خواہش مند ہوتا ہے، خدا سے ملنے کا خواہش مند ہوتا ہے، اس کے لیے مرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ہم تو مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا تو اصل مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ دنیا تو دیکھیے آج ختم نہیں ہوگی تو کل ختم ہو جائے گی، تو ہمیں تو تیار رہنا چاہیے موت کے لیے۔ اور پھر اگر موت شہادت کی آئے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ تو ہمیشہ اپنے حوصلے کو بلند رکھنا چاہیے، ہر طرح کے حزن سے، غم سے، مایوسی سے بچنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو عالم اسباب میں کیا جا سکتا ہے وہ کریں گے، لیکن اگر وقت لکھا ہوا ہے تو آئے گا، اور جو فیصلہ ہوگا سر آنکھوں پہ قبول کریں گے اسے۔ لیکن ڈرنا کیسا، غم کیسا، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو بندہ مومن کو اس احساس میں جینا چاہیے، اسے خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک امتحان ڈالا ہے تو اس میں سرخرو وہ کرے گا، وہی کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر جنگ ہو جائے اور اس کے پھر ابھی تو صرف اندیشے ہیں نا، جب عملاً نتائج نکلتے ہیں تو ایسے تمام مواقع پر ہمیں حکم یہ ہے، قرآن کا بھی یہ کہنا ہے کہ جنگ کے مواقع پر صبر ہی اصل مطلوب رویہ ہے۔ حضور نے اس کو بخاری و مسلم کی ایک روایت میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اپنے دشمنوں سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر مقابلہ ہو جائے، یعنی تمنا نہ کرو، عافیت مانگو، اور اگر مقابلہ ہو جائے تو پھر ثابت قدمی دکھاؤ۔ تو پھر ثابت قدمی دکھانی ہے، ڈٹے رہنا ہے، ہر طرح کے حالات کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جنگ اگر نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ نہیں ہوگی، یہ میرا پورا یقین ہے کہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سارے معاملے کو کول ڈاؤن کریں گے، لیکن اگر ہم اس وقت نہیں بھی مرے تو موت تو آنی ہے، جنگ ختم ہو جائے گی، موت کا معاملہ تو ختم نہیں ہوگا، مرنا تو ہے، اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو ہمیں تو ہر وقت اس کی تیاری کرنا چاہیے، بلکہ اس طرح کے حالات ایک عظیم موقع ہوتے ہیں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی اصلاح کا عزم کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ایک بہترین انسان بن کر، ایک اعلیٰ انسان بن کر ہم زندگی گزاریں گے۔ تو اس طرح کے حالات میں بجائے اس کے کہ ہم
ہر وقت جنگ کے تبصرے سنتے رہیں اور ٹی وی کھول کے بیٹھے رہیں اور سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہیں اور واٹس ایپ کی چیزیں چیک کرتے رہیں اور ڈسکشن کرتے رہیں. ہم پہ لازم ہے کہ اس طرح کے حالات میں بجائے اس کے کہ ہم ڈسکشن وغیرہ کرتے رہیں اور اس طرح کی ساری چیزوں میں وقت ضائع کریں، ہمیں اپنے رب سے جڑنا چاہیے. یہ کرنے کا سب سے بڑا کام ہے. دعا کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، توکل کے ذریعے سے، شکر کے ذریعے سے جب یہ کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری بہترین ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی. تو ایک عظیم موقع ہے خدا کی قربت حاصل کرنے کا، جنت میں بلند مقام حاصل کرنے کا، ان اساسات پر خدا سے جڑنے کا جنہیں اس نے قرآن مجید میں خود بیان کیا ہے، اور ان اساسات کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ تم صبر کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم توکل کرو گے تو میں تمہارے لیے کافی ہوں، تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعاؤں کو جواب دوں گا. تو ہر چیز کا نتیجہ دنیا میں بھی نکلتا ہے، آخرت میں بھی نکلے گا، دنیا میں بھی نکلے گا. تو اس موقع کو عظیم موقع سمجھیے اور اپنے رب سے قریب ہوئیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.